السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ایک بھائی نے اپنی ایک بات مجھ سے شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے نیا گھر بنایا تو کسی عامل سے پوچھا کہ ہم نئے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے اپنے گھر میں، اور اس نے بتایا کہ میری وائف نے سورہ بقرہ کی تلاوت بھی شروع کر دی، اور کچھ دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ تو کیا میں نے سنا ہے کہ جب اس عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی وائف جو ہے سورہ بقرہ یا تو پورا نہیں پڑھ رہی ہوگی یا پھر اس میں غلطیاں ہو گئی ہوگی، اسی لیے کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے جلالی ہے اور اسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی۔ تو میں نے ان سے بتایا کہ دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اگر سورہ بقرہ کی روز آپ پورا سورہ بقرہ تلاوت نہیں کر سکتے تو ہفتے میں اسے پورا کیجئے، 2 دن میں، 5 دن میں، 1 ہفتے میں، 15 دن میں آپ پورا کیجئے۔ ایسا کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں پورا کرنا ہے، اور اگر ایسا کوئی نہیں کرے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، وہ جلالی صورت ہے اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو دیکھیے، بہت سارے لوگ آج کل اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے تعویذ گنڈا کرنے والے جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے ڈرا دیتے ہیں اور سیدھے سادھے مسلمان ڈر کر کے جاتے ہیں اور پھر اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دیکھیے، سورہ بقرہ کی جو تلاوت کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس سے شیطان، جنات، سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک دن میں سورہ بقرہ ختم نہیں کیا تو آپ پر کوئی پریشانی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آپ چاہے 1 ہفتے میں پورا کرو، اسی طریقے سے جو ہے آپ 10 دن میں، 15 دن میں بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ جلالی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے، یہ جو ہے مومنوں کے لیے شفا ہے اور یہ مومنوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، نہ کہ زحمت بن کر کے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے سیدھے سادھے مسلمانوں کو قرآن کی صورتوں کے بارے میں ڈراتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہوا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کے متعلق غلط میسج جاتا ہے اور لوگ قرآن کی تلاوتیں کرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سورہ جن جو ہے یہ جلالی ہے، اگر اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا یا بار بار اس کی جو ہے تلاوت کرنے سے جو ہے وہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے موکل بن کر کے اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلاوت کے لیے حکم دیا ہے اور یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ قرآن تو شفا ہے، اگر وہ بیمار کسی وجہ سے ہوا ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں تھا وہ پریشانی آنا۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے، قرآن تلاوت کرنے کی وجہ سے کوئی جو ہے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مومن کے لیے رحمت ہے، شفا ہے۔ قرآن کے ذریعہ بہت سارے جو ہے بیماروں کو شفا بھی ملا کرتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ قرآن کی فلاں سورت پڑھنے سے بیمار ہوا ہے یا بیمار ہوئی ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اس طریقے سے کہنے والا ظالم کہلائے گا اور قرآن کا غلط میسج دینے کا جو ہے اس کو گناہ بھی ہوگا۔ تو امید ہے قرآن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کی کوئی سورت جلالی نہیں ہے، بلکہ قرآن پورے کا پورا ہمارے لیے رحمت بن کر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے شفا بن کر نازل ہوا ہے۔ تو اس طریقے کی اگر کوئی بات آپ کو بتاتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ فراڈ ہے، وہ صرف اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے اس طریقے کی باتیں کہہ کر کے وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ تو اس طریقے کے لوگوں سے آپ بچیں، قرآن سے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے فائدہ حاصل کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تلاوت کریں۔ اگر 1 مہینے میں ختم نہیں کر سکتے، 2 مہینے میں اس کو ختم کریں۔ سورہ بقرہ کی ہی اگر آپ کو تلاوت کرنی ہے، اگر روزانہ سورہ بقرہ نہیں تلاوت کر سکتے تو 1 ہفتے میں 1 پورا کر سکتے ہیں۔
इसी तरीके से आप जितने दिन में भी चाहें ख़त्म कर सकते हैं। कोई सूरत जलाली नहीं है और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो उम्मीद है मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सके, और जो आमिल हजरात ने जिन लोगों को डरा के रखा है उनका वहम, उनका डर उनके दिल से निकल जाए। तो शेयर करने में हमारा साथ दे और लोगों का वहम दूर करने में हमारा साथ दे, और इस वीडियो से फ़ायदा उठाने वाले आप भी बने ताकि आपको भी सवाब मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।